جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر اکثر آپ کو یوٹیوب پہ یہ دائیں بائیں تھم نیلز ملیں گے، ٹائٹلز ملیں گے جہاں پہ لکھا ہوگا سپریم کورٹ آف پاکستان چیف جسٹس کا دبنگ فیصلہ یا عطا بندیال صاحب کا دبنگ فیصلہ۔ سر یہ جو دبنگ ہے نا، اور دبنگ انٹری، دبنگ چیزوں پہ آپ کو، یہ دبنگ ایک فیصلہ تھا پاکستان کی سپریم کورٹ کا، نہایت ہی دبنگ فیصلہ تھا، جو کہ اب ایک اور دبنگ فیصلے کی طرف آہستہ آہستہ جا رہا ہے، جس کے سمٹمز نظر آنے شروع ہو گئے ہیں۔ وہ دبنگ فیصلہ جو چیف جسٹس آف پاکستان نے، عمر عطا بندیال نے کیا، وہ اتنا دبنگ اور اسپیسیفک تھا کہ اس کا ایک ایک چیز اس کو لکھی گئی اس کے اندر۔ وہ فیصلہ یہ تھا، وہ انہوں نے انٹرفیئرنس کیا پارلیمنٹ، جو بالادست پارلیمنٹ تھی، اس کی بالادستی میں انٹرفیئرنس کی، اور اس کے اندر جو رولنگ تھی اس کی اسپیکر کی، اس کو اوور رول کیا گیا، اسے ختم کیا گیا کہ جس اسپیکر نے جو کہا ہے اس نے بکواس کی ہے۔ تو اس کی جگہ پہ انہوں نے ایک نیا فیصلہ کیا کہ حکومت بحال کر دی، جو کہ عمران خان صاحب نے ڈسمس کی تھی حکومت، اس کو بحال کیا گیا، اور بجائے سے وہ الیکشن بھی جا سکتے تھے، بحال بھی کر سکتے تھے، اور دونوں صورتیں تھیں۔ تو انہوں نے جو بہترین صورت تھی دبنگ قسم کا فیصلہ کرتے ہوئے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کو بحال کیا جائے۔ اب جب وہ بحال کر رہے تھے تو وہ ان کی اندازہ، ان کی فور کاسٹنگ جو تھی، جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ کوئی ایک عہدے پہ ہوتے ہیں تو آپ کو ایکسپوجر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ باپ جب گھر میں فیصلے کرتا ہے، یا ماں باپ جب گھر میں فیصلہ کرے یا کوئی بڑا فیصلہ کرتا ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے آنے والے دور میں ہوگا کیا، کانسیکوینسز کیا ہوں گے میرے فیصلے کے جو میں کرنے جا رہا ہوں۔ تو یہاں پہ سر صورتحال یہ بنی کہ انہوں نے فیصلہ کیا، اور ان کو سامنے ایک شخص کھڑا تھا جس کا نام شہباز شریف تھا۔ اس شخص کے اوپر منی لانڈرنگ کے کیسز تھے، اور وہ کنوکٹ ہونے جا رہا تھا، اس کے اوپر چارجز جو ہے وہ لگائے جانے والے تھے چند ایک روز میں، ایک آدھ روز میں، جب یہ کیس ان کے سامنے آیا۔ تو انہوں نے جب کیس دیکھا، ان کو یہ نظر ہی نہیں آیا کہ یہ جو میں فیصلہ دوں گا اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے۔ اس کے کانسیکوینسز یہ تھے کہ اس دبنگ فیصلے کے جو رات کو 12 بجے سپریم کورٹ کھول کے دیا گیا، وہ اس کے کانسیکوینسز یہ تھے، ان کے سامنے دو آپشن تھی۔ ایک تو یہ کہ کیس کو نکال دیتے، الیکشن کی طرف چلے جاتے۔ دوسرا یہ تھا کہ اس کو بحال کرتے، نل اینڈ وائڈ کرتے۔ دو ہی چیزیں ہونی تھی اس میں سے۔ تو انہوں نے نل اینڈ وائڈ کر دیا، کیونکہ ان کی فور کاسٹنگ دیکھیں، ان کا ذہن کتنا دور تک سوچ رہا تھا۔ ان کو اندازہ نہیں ہو سکا کہ پاکستان کو رگڑ دینے لگے ہیں، ایک مجرم کے حوالے کرنے لگے ہیں، ایک ایسے شخص کا، چاہے اس نے، اگر وہ اس مجرم نہیں تھا تو اس کو کم از کم، وہ کنوکٹڈ نہیں تو کم از کم مجرم تو تھا، ابھی وہ اس کے اوپر ثابت نہیں بھی ہوا تو اس کے اوپر الزام تو لگا تھا، ایلیگیشن تو تھی اس کے اوپر۔ اس کو انہوں نے ان کے فیصلے کے نتیجے میں ہونا کیا تھا، ایک بندے نے جو ان کے سامنے کھڑا تھا جس کا نام شہباز شریف تھا، وہ مجرم تھا، ملزم تھا، کہہ لیں اس کو، ملزم تھا، اور اس نے وزیر اعظم بن جانا تھا۔ یہ مجھے پتا تھا، یہ ایز اے چیف جسٹس مجھے پتا ہے، تو میں بہت ہی اسٹوپڈ قسم کا بندہ ہوں گا کہ میں یہ ڈیسیجن دوں گا کہ جی آپ جائیں اور جا کے وزیر اعظم بن جائیں۔ اس کا یہ مطلب تھا سمپل، کہ آپ جائیں اور جا کے وزیر اعظم بن جائیں۔ تو اس دبنگ فیصلے کی صورت میں ایک کرمنل، مجرم نہیں، ملزم کہہ لیتے ہیں، ملزم آ کے بیٹھا، اور اس نے پھر وہ گیم کی پاکستان میں، وہ گیم کی جس کا کوئی حساب نہیں۔ اس شخص کی حکومت میں، اس ملزم کی حکومت میں، تمام جو کیبنٹ کے ممبران تھے، جو وزراء تھے، جن کے ای سی ایل پہ نام تھے، وہ سارے کے سارے نام نکالے گئے۔ یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ اس فیصلے کی وجہ سے۔ بات میں کرنا چاہ رہا ہوں دبنگ فیصلے، جو بڑے فیصلے ہوتے ہیں، جو قوموں کو ڈبو دیتے ہیں بندے کو فیصلے، اور جن پہ جہالت کا ایک بہت لیول ہوتا ہے اونچا۔ اس کے نتیجے میں، اس فیصلے کے نتیجے میں، عمر عطا بندیال صاحب کے اس فیصلے کے نتیجے میں یہ بندہ وزیر اعظم بنا۔ ای سی ایل میں تمام لوگوں کے نام نکالے گئے، ای وی ایم مشینیں ختم کی گئیں، انڈیپینڈنٹ جو لا تھے، ان کے جو لا تھے نیب کے، وہ سارے ختم کیے گئے، نل اینڈ وائڈ کیے گئے، اپنے سارے کیسز معاف کروائے گئے، جو کہ ابھی تک ہو رہے ہیں، معاف آہستہ آہستہ سارے کروائے جا رہے ہیں۔ تمام ملزمان بری ہوتے چلے گئے۔ اس فیصلے کے نتیجے میں، دبنگ فیصلے کے نتیجے میں، یہ سارا کچھ ہوتا چلا گیا۔ اسی دبنگ فیصلے کے نتیجے میں
جو کام ہوئے ان میں سے یہ کام ہوا کہ عمران خان کے اوپر 102 پرچے ہو گئے. اسی دبنگ فیصلے کی وجہ سے جو آج کل پاکستان میں ہو رہا ہے، اکانومی ہماری کریش کر گئی، پاکستان کوڑیوں کے جو ہے نا گھٹنوں پہ آ گیا. اسی فیصلے کے نتیجے میں جو ہے ایک پارٹی کے اوپر 9 مئی کا واقعہ بھی ہوا، اسی فیصلے کے نتیجے میں 9 مئی کا واقعہ ہوا، اسی فیصلے کے نتیجے میں بے شمار 10,000 لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. اسی دبنگ فیصلے کی وجہ سے یہ سارا گند پڑا جو پاکستان آج فیس کر رہا ہے، اس ایک دبنگ فیصلے کی وجہ سے. اب ایک اور دبنگ فیصلہ ہونے جا رہا ہے. وہ دبنگ فیصلہ یہ ہے کہ ملٹری کورٹ کو اسٹیبلش کیا جائے گا کہ جی جائیں آپ ملٹری کورٹ میں کر لیں. اس کے لیے ہیلے بہانے ڈھونڈے جا رہے ہیں، اس کے لیے راستے نکالے جا رہے ہیں، اور اب ایک اور دبنگ فیصلہ ہوگا. اور اس درمیان میں ایک دبنگ چیف جسٹس کے پاس بہت سارے کیسز آئے. اس کے پاس یہ نظر ثانی کا کیس آیا جو انہوں نے فیصلہ کیا تھا سپریم کورٹ اپنا جو پہلا دبنگ فیصلہ تھا، اس کے اوپر نظر ثانی کا کیس آیا، وہ پڑا ہوا. سائفر ان کو بھیجا گیا کہ بھائی اس کے اوپر انویسٹیگیشن کرائیں. وہ انہوں نے دبا کے رکھا ہوا ہے، وہ دوسرے والے جو ہیں وہ کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ہماری جوڈیشری کے یہ جو ہے نا یہ صورتحال ہے اس وقت پاکستان کی. اور آگے ایک اور دبنگ نے آنا ہے اور اس نے پتہ نہیں کیا فیصلہ کرنا. اب جو اس وقت دبنگ فیصلہ جس کی تیاری ہو رہی ہے اور اس کے بعد پاکستان کا پتہ نہیں کیا بنے گا، وہ ہے کہ ملٹری کورٹس کو اجازت دی جائے کہ سویلینز کو ٹرائل کریں. سویلینز کو ٹرائل کرنے کا جو مسئلہ ہے، یہ آہستہ آہستہ ملٹری جو ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے، یہ کیپچر کرنے کی کوشش کر رہی ہے پاکستان کی گورنمنٹ کو پورے طریقے سے. زراعت پہ آئیں گے، یہ چیزیں آگے آہستہ سے بڑھیں گی. اب کورٹس بھی ان کے پاس جائیں گی، یہ آہستہ آہستہ سارے کا سارا آکٹوپس کی طرح سارا کھا جائیں گے. یہ پاکستان کا سسٹم سارے کا سارا کھانے کے، کیونکہ ان سے مارشل لا تو اب لگتا نہیں، مارشل لا تو ہو گیا ختم ڈائریکٹ. اب یہ انڈائریکٹ مارشل لا لگائیں گے، اور اس مارشل لا میں ان کو سب سے زیادہ جو پسندیدہ شخصیت ہے وہ ہیں شہباز شریف. تو وہ شہباز شریف کو لے کے آئیں گے. اب شہباز شریف کی سٹوری سن رہی ہے دبنگ فیصلہ. اب شہباز شریف کی سٹوری سن لیں کہ یہ ایک کولیشن گورنمنٹ ہے. اس میں سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر پیپلز پارٹی اور نواز شریف اور پی ایم ایل این ہے. اور پی ایم ایل این نے ایک ابھی ریسنٹ خبر ہے کل پرسوں کی، اس میں یہ ہے کہ میرے پاس یہاں پہ اماؤنٹ لکھی ہوئی تھی، انہوں نے ایک بل پاس کیا جی 2 ارب 33 کروڑ روپے کا بل پاس کیا. 2 ارب 33 کروڑ روپے منظور کیا، 2 ارب 33 کروڑ روپے منظور کیا اس گورنمنٹ نے، جو کہ مانگتی پھر رہی ہے، جس کے پاس زہر کھانے کو پیسے نہیں ہیں، جو لوگوں کی پینشن نہیں دے سکتی ہے، جو غیر مبالغ میں اپنے امبیسڈرز کی اور جو عملہ بیٹھا باہر ان کی تنخواہیں نہیں دے سکتی. اس گورنمنٹ نے 2 ارب 33 کروڑ روپیہ منظور کیا. کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو لاٹھیاں مارتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو لوگوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو ان کی فائلوں کو آگے کرتے ہیں، جو ان کی اپروو کرتے ہیں مشینری انڈیا سے لے کے آنی ہے یا اسرائیل سے لے کے آنی ہے یا فرانس جرمنی سے جہاں سے لانی ہے، وہ ان کو اپروو کرتے ہیں. ان لوگوں کے لیے بیوروکریٹ کے لیے 2 ارب 33 کروڑ روپے. گڈیاں نویاں نئی گاڑیاں ملیں گی آپ لوگوں کو، آپ پکڑتے رہیں. آپ چاہے وہ جو بھی ان کے خلاف بولے اسے پکڑ دیں، آپ تن کے رکھ دیں، آپ ان کو اندر ان کو کر دیں، ان کو تباہ و برباد کر دیں. اس کے لیے 2 ارب 33 کروڑ روپیہ اس گورنمنٹ نے دی. یہ ہیں جی پریورٹیز، یہ ہیں پریورٹیز اس گورنمنٹ کی. اور وہ تھی پریورٹی عمران خان کی، جس کو انہوں نے نکالا کہ وہ بنا رہا تھا، سرائے بنا رہا تھا، 10-10 لاکھ روپے کے کارڈ دے رہا تھا، وہ انشورنس دے رہا تھا لوگوں کو، وہ روزگار دینے کے احساس پروگرام جس نے سٹارٹ کیا تھا، جس نے کووڈ کے اوپر بہترین طریقے سے قابو پایا تھا، جس نے بلینٹری سونامی جس کی یونائٹڈ نیشن تک جا کے بات ہوئی اور تعریف کی وہ اس نے بنایا تھا، اکانومی 6% گروتھ. اس کو ہٹا کے، کیونکہ وہ چاہیے نہیں تھا، تو کرنا کیا تھا؟ یہ ہے جی 2 ارب 33 کروڑ روپے ان لوگوں کو دینا جو صرف جوتیاں مارتے ہیں، جو لوگوں کو اندر کر دیتے ہیں، جو ان کی فائلوں کو موو کر دیتے ہیں. ان کے لیے 2 ارب 33 کروڑ روپیہ منظور کیا گیا. باقی کا 2-3 ارب روپیہ انہوں نے اپنے لیے رکھنا ہے. جس طرح سینٹ کے چیئرمین نے اپنے اور ان کے سینٹ کے ممبران نے اپنے لیے جو اربوں روپیہ رکھوا لیا، وہ پاکستان ایک غریب ملک ہے، بھوکھنا بندے مار رہے ہیں، آٹا کھانے کو نہیں ہے، چینی چائے میں ڈالنے کو نہیں ہے. انہوں نے اربوں روپیہ اپنے لیے رکھا ہوا ہے. یہ پاکستان کو 3 ارب روپیہ انہوں نے دیا ہے، انہوں نے اپنا ورلڈ آئی ایم ایف نے دیا ہے. وہ کس لیے دیا؟ وہ اس لیے دیا ہے تاکہ یہ 2 ارب 33 کروڑ روپیہ ان کو دے دیں، 4 ارب روپیہ اپنے لیے رکھ لیں، 5 ارب روپے کا سوئمنگ پول بنوا لیں، 10 ارب روپے کا یہ کر دیں، قوم مرے بھوکی.
یہ ہے جی آپ کی اوقات اس پاکستان کی، اس پاکستانی قوم کو یہی ملنا ہے جنہوں نے سٹینڈ لیا تھا عمران خان کے ساتھ، جو عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اس قوم کو یہ سزا ملنی ہے۔ یہ آپ کا اتنا کھڑا ہونے سے کام نہیں چلنا، اب آپ کو باہر بھی نکلنا پڑنا ہے۔ یہ میرے ساتھ آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ پیچھے سپریم کورٹ آف پاکستان کے دبنگ فیصلے کی وجہ سے یہ پیچھے میں تھوڑی سی ریسرچ کر رہا تھا، دیکھ رہا تھا، مجھے وہ نظر آ رہا بیچ میں دھیان ادھر چلا گیا۔ یہ دبنگ فیصلے کی صورت میں پاکستان آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے، اب ایک اور دبنگ فیصلے کی صورت میں چیزیں اور آپ کے پاس اسٹیبلش ہونے والی ہیں، اور میں آپ کو مایوس نہیں کرنا چاہ رہا کسی کو، میں تو صرف دبنگ فیصلے بتا رہا ہوں۔ میں I'm very hopeful کہ اللہ پاک کو راستہ نکالے، بالکل آپ کی طرح میں بھی امید سے ہوں کہ اللہ پاک ایک دن پاکستان کو چینج کر دیں گے، لیکن اس کے لیے ہمیں I don't know کس کی ہیلپ کی ضرورت چاہیے۔ بٹ اینی وے، یہ ہے جی ہماری آج کی صورتحال کہ دبنگ فیصلے کی صورت میں ہم رڑ گئے ہیں، اس رڑ کے ذریعے میں جو ہمیں گورنمنٹ آئی ہے وہ بھوکے مار رہی ہے عوام، اور 2-3 ارب روپے کا انہوں نے پیکج دیا ہے جی سرکاری ملازمین کو، 2 ارب 33 کروڑ روپیہ مفت کا مال ہے۔ عیش کریں، اپنا بہت خیال رکھے گا، اللہ حافظ۔